روزمرہ زندگی میں ہم اکثر دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، قدر اور قیمت، اور عام طور پر انہیں ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک ہی چیز ہے؟ آج ہم اسی فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی سادہ سے سوال سے شروع کرتے ہیں جو اصل میں ایک بہت بڑے معاشی اصول کی بنیاد ہے۔ فرض کریں ایک کتاب ہے، اس کی قدر کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے قدر کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ معاشیات میں آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قدر کا تعلق براہ راست پیسے سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک چیز کے بدلے میں دوسری کون سی چیز مل سکتی ہے۔ یہ ایک بالکل تجارت کی سب سے بنیادی شکل کی طرح ہے۔ اور یہ مثال اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ قدر کیسے کام کرتی ہے۔ یہاں کتاب کی قدر پیسوں میں نہیں بلکہ پینسلوں میں ناپی جا رہی ہے۔ یہ ایک براہ راست چیز کے بدلے چیز کا تبادلہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی قدر کی بات۔ اب آتے ہیں اس تصور کی طرف جس سے ہم سب زیادہ واقف ہیں، یعنی قیمت۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ قیمت تب وجود میں آتی ہے جب ہم قدر کی مساوات میں پیسے کو شامل کر دیتے ہیں۔ یہ قدر کو ناپنے کا ایک سٹینڈرڈائزڈ طریقہ ہے۔ تو اگر وہی کتاب نقد پیسوں میں بیچی جائے تو اب ہم اس کی پینسلوں میں قدر کی بات نہیں کر رہے بلکہ کرنسی میں اس کی قیمت کی بات کر رہے ہیں، یعنی پیسے کی شمولیت نے قدر کو قیمت میں بدل دیا ہے۔ اب یہ سلائیڈ اس سارے فرق کو بہت اچھی طریقے سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ قدر ہے چیز کے بدلے چیز اور قیمت ہے چیز کے بدلے پیسہ، بالکل صاف اور واضح فرق۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو معاشی قدر ملتی کہاں سے ہے؟ کیا ہر چیز کی قدر ہوتی ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے 3 ضروری شرطیں ہیں۔ کسی بھی چیز کی معاشی قدر ہونے کے لیے اس میں یہ تینوں خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو معاشیات کی نظر میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے افادہ، یعنی سیدھے الفاظ میں اس چیز میں کوئی ایسی خاصیت ہونی چاہیے جو کسی انسان کی ضرورت یا خواہش پوری کر سکے۔ وہ چیز کسی کام کی ہونی چاہیے۔ دوسری شرط ہے کامیابی، یعنی وہ چیز جتنی لوگوں کو چاہیے اس سے کم مقدار میں موجود ہو۔ اگر کوئی چیز بے تحاشا موجود ہے تو اس کی کوئی معاشی قدر نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی کارآمد کیوں نہ ہو۔ اب ذرا اس موازنے کو دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہم گندم اور فرنیچر جیسی کمیاب چیزوں کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن ہوا اور سورج کی روشنی جیسی چیزوں کے لیے نہیں، حالانکہ ان کا افادہ تو ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ تو اصل میں قیمت کامیابی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری اور تیسری شرط ہے انتقال پذیری۔ معاشی نقطۂ نظر سے کسی چیز کی قدر تبھی ہوگی جب اس کی ملکیت ایک شخص سے دوسرے کو منتقل کی جا سکے۔ اب دیکھیں، سورج ڈوبنے کا منظر بہت مفید اور خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی ملکیت کسی کو بیچی نہیں جا سکتی، اس لیے اس کی کوئی معاشی قدر نہیں۔ تو ہم نے قدر، قیمت اور ان کی شرطوں کو سمجھ لیا ہے۔ آئیے اب ان سب کو سمیٹتے ہیں اور اس کا اصل نچوڑ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے پورا ڈھانچہ۔ قدر بنیاد ہے، قیمت اس کی مالی پیمائش ہے، اور یہ سب کچھ افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کے ستونوں پر کھڑا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف ان کی قیمت کو دیکھتے ہیں یا ان کے پیچھے چھپی ہوئی اصل قدر کو بھی سمجھتے ہیں؟